اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب ذکر جلالی ہم کرتے ہیں تو فزیکلی طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے؟ مجھے ایسے بہت سارے میسیجز موصول ہوئے ہیں جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ تو ہماری طبیعت میں کچھ بوجھ، ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن میں جو توازن ہے وہ بگڑ کیوں جاتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے مرشد سے اجازت لینے کا کوئی راز ہے یا کوئی اور وجہ؟ تو سامعین، اگر آپ بھی ذکر کرتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ جو بھی پرابلم ہے ذکر جلالی سے جڑی ہوئی، وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ سمجھ، ذکر جلالی کا مطلب ہے اللہ کے وہ اسماء، جو اسم ایسے جو جلالی صفات کے ہیں۔ ویسے تو پوری لسٹ ہے، یا قہار، یا اللہ، بہت سارے، لیکن آج ہم بات کریں گے اللہ پہ۔ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے، جسے پاس انفاس بھی کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ذاکر جو ہے وہ بنا کسی استاد کے، استاد اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرشد کی بات ہو رہی ہے، آپ نے مرشد سے بیعت کی یا نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے استاد کی۔ استاد کا مطلب ہے کہ صحیح رہنمائی کرنے والا۔ اگر آپ بغیر کسی رہنمائی کرنے والے سے آپ ذکر کریں گے تو یقین مانیں اس کے اثرات جسم پہ ضرور پڑیں گے، کیونکہ ہم جب ذکر کرتے ہیں اللہ اور کا، جیسے اللہ جب سانس اندر لیتے ہیں تو اللہ، اور سانس جب باہر نکالتے ہیں تو کہتے ہیں، تو اس ذکر جلالی سے، کیونکہ اس صفات کا جو تاثیر ہے وہ بہت گرم ہے اور یہ جلالی ہے، تو جلالی ہونے کے باعث اس میں ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے جس کے اثرات آپ کے دل پر پڑتے ہیں۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ ذکر جلالی سے جسم پہ آپ کے اثرات، گرمی، غصہ، بلڈ پریشر ہائی ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ تو کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی جلالی ذکر کریں تو اس کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک جلالی ذکر ہوتا ہے، ایک جمالی وہ ذکر ہے جسے ٹھنڈا ذکر کہا گیا ہے، اور ٹھنڈا ذکر سب سے بہترین ہے درود شریف۔ جب بھی جلالی ذکر کرتے ہیں تو اول آخر 11 مرتبہ درود ضرور پڑھیں، 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر۔ جب اب اول آخر درود شریف پڑھیں گے تو یقین مانیں کہ جو آپ پر جو بھی اثرات ہے گرمی کے، کیونکہ وہ درود شریف جمالی ہے، ٹھنڈا ہے، سکون دینے والا ہے، تو یہ گرمی اور سردی کا جو توازن ہے، یہ جب آپ کو ملے گا تو وہ جو گرمی کے اثرات ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔
کسی نے کہا کہ ہمیں پسینہ بہت آتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کا جلالی ذکر ہو رہا ہے جس میں آپ نے کوئی احتیاط ہی نہیں کیا، بس آپ بیٹھ گئے اور اللہ ہو کرنے لگ گئے، تو وہ تو اپنا اثر دکھائے گا۔ تو اس کو اثر ختم کرنے کے لیے یا تو آپ درود شریف اول اور آخر پڑھیں، اور اللہ کے جمالی اسما جو ہیں جن میں سب سے ٹھنڈے 2 اسما ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یا رحمان یا رحیم، یا رحمان اور یا رحیم کے یہ جو 2 اسما ہیں یہ بھی بڑے ٹھنڈے ہیں۔ اگر ذکر جلالی سے پہلے شروع میں ہی پہلے آپ یا رحمان اور یا رحیم کی تسبیح کر لیں، اور پھر جب جلالی ذکر ختم ہو اس کے بعد بھی اگر آپ اس کی تسبیح 100 مرتبہ اگر کر لیں تو جیسے میں نے کہا کہ ٹھنڈک اور گرمی مل کے وہ جو سکون ہے، وہ جو ٹھنڈک ہے، وہ جو نرمی ہے جمالی ذکر کی، وہ آپ کے جمالی ذکر کو ٹھنڈا کر لے گی۔ تو میں تو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ جب بھی کوئی بھی جمالی ذکر کرتے ہیں آپ تو اس کے ساتھ جب بھی کوئی آپ جلالی ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت یہ ضروری ہے کہ آپ جمالی ذکر شامل کریں، اور جمالی ذکر میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ درود شریف اول اور آخر 11 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ جو گرمی کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں ڈر کے مارے، نہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور اسی میں آپ کو شفا ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ اس کو کنٹینیو اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو آپ کے آس پاس میں جو برائیاں ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ خود بخود صاف ہوتی جائیں گی۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا، تو اپنے کمنٹس دے کے مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔